الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ صدر مجلس رئیس جامعہ فضیلت الدکتور عبداللہ محمد لقمان السلفی اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے والے تمام اخوان جنہوں نے ذرہ برابر بھی اس میں تعاون کیا، بطور خاص فضیلت الشیخ معراج عالم مدنی، فضیلت الشیخ شیش ادریس تیمی، فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذل الرحمن تیمی اور ہمارے بڑے بھائی فضیلت الشیخ ثناء اللہ صادق تیمی۔ مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ اہم اس معنی میں ہے کہ شیخ کی پوری زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ دین کی دعوت اور اس کی ترویج و اشاعت کی جائے۔ اپنی زندگی کی ایک ایک لمحے کو، بلکہ ایک ایک سانس کو آپ اس دین کے لیے لگا دینا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آپ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا میں زیر تعلیم تھے، تو جب ایک بار آپ گھر آئے تو والد محترم نے آپ کو حکم دیا کہ لقمان اب آپ جمعہ کا خطبہ دینا شروع کر دیجیے۔ چنانچہ آپ اپنے والد کے حکم کے مطابق خطبہ جمعہ آپ نے دینا شروع کیا اپنے بستی میں، اپنے محلے کی جامع مسجد اہل حدیث میں، اور یہاں سے آپ کے دعوتی سفر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اندر خطابت کے جوہر کو کوچ کوچ کر بھر دیا تھا۔ آپ ایک ماہر خطیب تھے، تو بچپن میں ہی آپ کی یہ ماہرانہ خطابت کا انداز جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ مختلف مسابقاتی پروگرام میں آپ نے پوزیشنز حاصل کی۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت اور حکم سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر آپ نے اس کاز کو مزید آگے بڑھایا اور مملکت سعودی عرب میں آپ کو موجود دعوتی مراکز میں آپ کو ترجیحی بنیادوں پر بلایا جانے لگا۔ آپ اپنی تصنیفی اور تالیفی مشغولیتوں کے باوجود وقت نکال کر ریاض اور دیگر قریب اور دور دراز کے شہروں حتیٰ کہ حائل تک آپ تشریف لے جاتے۔ اسی طریقے سے آپ نے دعوتی اسفار بھی کیے، جن میں ہند و پاک، افریقہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فیجی، امریکہ اور مڈغاسکر وغیرہ بطور خاص ہیں۔ اور آپ کے دعوتی کاموں کی آماجگاہ کی جہاں تک بات ہے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دعوتی کاموں کی آماجگاہ ہند و پاک، سعودی عرب اور کویت وغیرہ رہے ہیں۔ کویت آپ کا بار بار جانا ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک بار کا واقعہ آپ خود لکھتے ہیں کہ جب ایک بار میں کویت گیا تو محبت رسول پر میں نے تقریر کی، اور تقریر کیا تھی، میں خود بھی رویا اور سامعین کو بھی رلایا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ 2 سال کے بعد میری ایک بہن نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میرے بھائی، آپ نے ہم اہل حدیثوں کا سینہ فخر سے چوڑا اور بلند کر دیا۔ شیخ نے کہا کیسے؟ تو اس عورت نے جس نے فون کیا تھا کہا کہ 2 سال قبل جب آپ کویت تشریف لے گئے تھے تو آپ نے محبت رسول پر جو تقریر کی، اس کی ہزاروں کیسٹیں جدہ اور سعودی عرب میں تقسیم کی جا رہی ہیں، بانٹی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محبت ہی نہیں کرتے، اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چیتے کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ۔ آپ نے جامعۃ الامام ابن تیمیہ کی بنیاد رکھی۔ کون نہیں جانتا کہ جامعۃ الامام ابن تیمیہ کے فارغین و فارغات پوری دنیا میں آپ کے دعوت کے اس کاز کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کو لوگوں تک گھر گھر پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وعظ و نصیحت کا جہاں تک سلسلہ ہے، ہمارے شیخ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ جب بھی جامعہ تشریف لاتے تو فجر کے بعد بلا ناغہ یا تو آپ بیمار ہوتے تو درس نہیں دیتے، یا آپ کو کہیں جانا ہوتا یا سفر میں ہوتے تو آپ درس نہیں دیتے، ورنہ بلا ناغہ آپ درس دیتے، اور ہم طلبہ تمام لوگ جو وہاں پہ حاضر ہوتے آپ کے دروس سے مستفید ہوتے۔ اسی طریقے سے جب بھی جامعہ میں کوئی پروگرام منعقد ہوتا، کوئی کانفرنس ہوتی، آپ اس کی صدارت فرماتے اور صدارتی پرمغز خطاب فرماتے، اور بچے کیا بوڑھے کیا نوجوان تمام لوگ یکسو ہو کر آپ کے خطاب کو سنتے، اور نہ کوئی تھکتا، نہ کوئی اکتاتا، نہ کوئی باہر جاتا، اور ہمارے شیخ
گھنٹوں بولتے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا بھی آپ کو وہ ہوتا بولتے، نہ آپ کی زبان لڑکھاتی، نہ آپ پر تھکان کا احساس ہوتا، ایسا لگتا کہ آپ حشاش بشاش جیسا آپ نے شروع کیا ویسا ہی آپ نے ختم کیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شیخ کی زندگی کا جو اہم پڑاؤ دعوت دین کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ 1395 ہجری میں جب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ریاض بحوث علمیہ افتاء و دعوت و ارشاد کے رئیس عام کی حیثیت سے ریاض تشریف لائے تو دوسرے ہی دن انہوں نے خاص آرڈر فرمایا کہ ڈاکٹر لقمان کی کرسی اور ان کی آفس ہماری آفس کے بغل میں بنا دی جائے۔ تب سے لے کر شیخ کی زندگی کے آخری لمحے تک ہمارے ڈاکٹر صاحب علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھ رہے اور کبھی جدا نہیں ہوئے۔ چنانچہ اس معیت کی وجہ سے اللہ نے آپ سے وہ کام لیا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے دارالافتاء تشریف لانے کے بعد وہاں ایک آفس بنائی جس کا نام رکھا آفس برائے نئے مسلمانان، اور اس آفس کی ذمہ داری ہمارے شیخ ڈاکٹر لقمان السلفی رحمہ اللہ کو دی۔ آپ کا کام تھا کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوتے انہیں شیخ کی آفس میں لایا جاتا تھا۔ ہمارے شیخ ہمارے ڈاکٹر صاحب علامہ رحمہ اللہ ان کو کلمہ شہادت پڑھواتے تھے، اور چونکہ اس میں یہ لوگ جو آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی تھی جو انگریزی زبان سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب انگریزی زبان میں ان لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے اور ان نو مسلموں کو کلمہ پڑھواتے، اور ظہر کی نماز کے بعد عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کے پاس لے جاتے، وہاں ان کو دوبارہ کلمہ پڑھوایا جاتا۔ آپ کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر عطا کیا تھا کہ وہ نو مسلمین تو چھوڑیے، جو مسلمان کفیل ہوتے تھے جو ان لوگوں کو لے کر آتے تھے، آپ کے جو جن لوگوں نے باہر عرب مغربی ممالک میں وقت گزارا اور انگریزی زبان کو سمجھتے تھے، شیخ کا جب خطاب ہوتا اور شیخ جب دعوت اسلام کو پیش کرتے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ وہ لوگ زارو قطار رونے لگتے، وہ جو مسلمان ہوتے دین سے دور ہو گئے ہوتے اور کہتے کہ شیخ ان کو چھوڑیے، پہلے مجھے کلمہ پڑھوائیے، پہلے میں اس لائق ہوں کہ میں اسلام کو پھر سے قبول کروں اور اسلام کے ارکان کو پورا کروں۔ اسی طریقے سے آپ نے جریدۃ الدعوہ میں بحیثیت مقالہ نگار کام کیا اور ہزاروں مضامین آپ کے اس جریدے میں چھپے۔ اسی طریقے سے آپ نے تالیفات اور شروح و حواشی کا کام کیا، جو مجلہ الادیب جو بیروت سے چھپنے والا مجلہ تھا، آپ نے وہاں سے عربی زبان میں لکھنے کا جو سلسلہ شروع کیا، پھر وہ رکا نہیں، آپ نے قلم کو ہتھیار بنا کر دین و دعوت کی ترویج کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ چنانچہ جہاں ایک طرف مجلہ دعویٰ میں آپ کے لگ بھگ 450 مقالے چھپے، وہی مجلہ فرقان اور طوبہ کے سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے آپ نے پورے عالم کو قرآن و حدیث کا درس دیا اور امت کی صحیح رہنمائی فرمائی۔ کیا یہ حقیقت نہیں میرے بھائیوں؟ جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اس کو اپنی کتاب کا فہم عطا کرتا ہے، کسی سے تفسیر لکھواتا ہے، کسی سے سیرت طیبہ پہ کام کرواتا ہے، لیکن ہمارے علامہ رحمہ اللہ بیک وقت مفسر بھی تھے، سیرت نگار بھی تھے، حدیث پر بھی آپ نے کام کیا اور شریعت کی زبان میں موجود ہے اس زبان کی ترویج و ارشاد کا بھی کام کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی مایہ تفسیر تحسین الرحمن لبیان القرآن عربی زبان میں، اردو زبان میں فیوز العلام علی تفسیر الآیات الاحکام عربی زبان میں، الصادق الامین اور سید المرسلین، اور اسی طریقے سے حدیث میں الادب المفرد کی شرح رش البرد، اور اسی طریقے سے تحفۃ الکرام، بلوغ المرام کی شرح تحفۃ الکرام وغیرہ آپ نے تالیف فرمائی۔ چونکہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت تھا، اس لیے آپ نے جو بھی لکھا اسی مقصد کے لیے لکھا، جب بھی قلم اٹھایا اسی مقصد کے لیے اٹھایا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے رحلت مریم جمیلہ من الکفر الی الاسلام کا انگریزی سے عربی میں ترجمہ کر کے عربی حلقوں اور خاص طور سے عربی زبان جاننے والے داعیوں کو اس اہم کتاب سے روشناس کرایا۔ آخر میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علامہ صاحب حق گو عالم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے خالص دین کو ایک ایک فرد تک پہنچانے کا جذبہ آپ کے پاس تھا۔ اس معاملے میں آپ کسی لاگ لپیٹ اور کیل و قال کے قائل نہیں تھے، دلائل کے ساتھ اپنی بات رکھ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دلہی میں جب ایک بڑی کانفرنس منعقد ہوئی اور وہاں ہندوستان کے بڑے بڑے بیوروکریٹس اور دوسرے آفیسرز موجود تھے، تو آپ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اسلام کی حقانیت پیش کر دی۔ اور اسی طریقے سے جب جعلی خط کا فتنہ نمودار ہوا جس نے آپ کے چین اور قرار کو لوٹ لیا تھا،
آپ پریشان حال ہندوستان پہنچے اور علاقے کے تمام مکتب فکر کے علماء اور اکابرین کو بلایا اور جعلی خط کے بارے میں جو کہنا تھا آپ نے کہا. اس کے بعد آپ نے لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی کی روشنی میں آپ نے حقیقت اسلام کی حقیقت اور تمام سلف کا جو کیا طریقہ رہا اس کو پیش کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے صحیح دین آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اگر قیامت کے دن کوئی اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ مجھے حق نہیں پہنچا تو میں اس کا گریبان پکڑ لوں گا. تیرے دل پہ میرا خلوص دل نہ جھلک سکا تو میں کیا کروں, میرے عکس کی تو خطا نہ تھی, تیرے آئینے کا غبار تھا. میرے بھائیوں, شیخ کی زندگی طویل سفر ہے دعوت کا. آپ قادیان بھی گئے, وہاں آپ نے خفیہ دورہ کیا اور اس کے بارے میں جانکاری اکٹھا کر کے یہاں عرب مشائخ کو دیا تاکہ اس کی سرکوبی کی جا سکے. اسی طریقے سے ایک واقعہ, آخری واقعہ میں پیش کرتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ, آخری واقعہ جو ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے میں آپ نے تقریر کی تو چند نوجوان آپ کے پاس آئے اور بولے کہ شیخ آپ نے جو تقریر کی ہمارے علماء یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے. شیخ نے کہا کہ شیخ نے قرآن سنت کی دعوت ان کو دی اور ان لوگوں نے اس کو قبول کیا. فللہ الحمد, بند آنکھیں نہ کھولے زمانہ اگر خضر بھی کیا اس کی رہنمائی کرے. اخیر میں شیخ کے ایک جملے پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دارالدائی ریاض اور مرکز علامہ ابن باز دراسات اسلامیہ کی تقریباً تمام ہی کتابوں کی تصحیح و تنقیح میں نے کی, نوک و فلک درست کیے اور پیش لفظ لکھے. اللہ تعالیٰ ان دعوتی کاموں کو قبول فرمائے اور رہتی دنیا تک اس کو دوام بخشے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.